آپ ادھر لے جانا چاہتا ہے پھر پیچھے کر لیتا ہے، پھر آتا ہے آپ کو آگے دھکیلنے کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میں حیران ہوں، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے دل میں سوچا کہ آیا میں ناموس رسالت ختم کی نسبت سے ہوں، میرے پاس کچھ نہیں لیکن سرکار کی نسبت سے آئیں، لاہور کے تاجر ہے۔ ایسی میں نے گپ شپ میں، یہ میں نے واقعہ بھی سنا دیا، ویسے مووی سناتا نہیں، گپ شپ میں میں نے دیکھا سرکار کے روزے پر وقت چاہیے نا تو حدیث کی خدمت کرو، ختم نبوت کی خدمت کرو، انشاءاللہ روزے پہ زیادہ وقت ملا کرے گا۔ کہتا ہے کیا کروں کہ میں وقت تو زیادہ چاہتا ہوں، ٹھہرا نہیں دے دے اور شرطے پہ جا چھڑ دے دیں، نہ تو شرطے دے پلے کیے انہوں نے اختیار کیے ہوئے۔ اب جب تم حج پہ عمرے پہ جاؤ تو ختم نبوت کی نسبت سے جاؤ، ختم کے کام کی نسبت سے جاؤ۔ اللہ کی قسم وہی تاجر مجھے وہاں سے فون کرتے، مولانا کمال ہو، کمال ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا 25-30 منٹ میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا رہتا، 25-30 منٹ میں اتنے کھڑا رہتا، صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، دعاواں منگتے رہتے ہیں، قربت بدائی جاتے ہیں۔ یہ باغ رسالت میں پہچان قربت کا ذریعہ ہے، پہچان قربت کا۔ آخری باتیں سنا کے بند کرتا ہوں۔ لاہور میں قادیانی بدماشی، ماڈل ٹاؤن ڈیپ لاک گراؤنڈ میں 8 سال عید پڑھی، تقریب ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے، کاموکی سے، گجرانوالہ سے، قصور سے، لاہور کے علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کے اوپن ڈیپ لاک کی گراؤنڈ میں عید پڑھتے تھے۔ ہم نے اس پر احتجاج کیا، علماء سے ملاقاتیں کی، ڈاکٹر اسرار صاحب دیاد سے، میں خود ان سے ملا، علماء سے ملا، لیکن کوئی دال نہیں بنی، کوئی بات قابو میں نہیں۔ وجہ جنرل مشرف نے اجازت دی تھی، NOC سوسائٹی نے جاری کیا ہوا تھا، میاں عامر محمود صاحب نے کہا میں نہیں کچھ کر سکتا، اب کیا کریں؟ وہاں پہ ہمیں ایک لڑکا ملا رانا حسن، وہ اس وقت گٹارسٹ تھا، کیا تھا؟ گٹار بجاتا اور دنیا کا تیز ترین گٹارسٹ تھا۔ وہ مل گیا کہ ایسی بات چیت اس سے چلی، ایک دوست کی بات چلی، اس نے کہا یہ پیغمبر کے باغی میرے علاقے میں بغاوت پھیلائیں نہیں ہوگا، میں جو کچھ بھی ہوں گندا ہوں، گناہگار ہوں، اپنے میرے جرائم ہیں، اپنے گناہ، لیکن میں حضور کا باغی نہیں ہوں، میں انشاءاللہ جن کی مدد مقابل آؤں گا۔ وہی نوجوان آیا، الحمدللہ عید رکوا دی، اور ایک جملہ اس کا عجیب تھا، کہنے لگا مولانا صرف 15 لوگ دے دو، 15,000 میں زیر تھی نہیں ٹھہر سکیں گے، زندگی میں کبھی اس کی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا یار ٹینشن نہ لو، پہلے خون ہمارا گرے گا پھر تمہارا۔ اس نے کہا میں باتیں نہیں کر رہا، میں دکھاؤں گا خون، پہلے میں گراؤں گا، پہلے جان میں حضور پر لٹاؤں گا، یہ جان ہی اپنی بغاوت نہیں پھیلا سکی۔ وہی وقت 2009 سے ان کی عید بند ہوئی، آج تک دوبارہ نہیں ہو سکی۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا یار نوجوان رانا حسن مجھے بتاؤ یار کہ تمہیں کوئی خواب شب آیا، کوئی بشارت میں اتنا بڑا کام اللہ نے تم سے لیا، کوئی بشارت؟ کہتے ہیں یار مجھ سے 2 عجیب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا کیا؟ کہتے ہیں ایک بات تو یہ کہ جب بھی میں خواجہ خان صاحب کے پاس جایا کرتا تھا اس مسئلے کے مشورے کے لیے، مجھے الگ بٹھاتے تھے، میں گٹار بجانے والا، پینٹ شرٹ پہننے والا، میں اور طرح کا آدمی، لیکن الگ کمرے میں بٹھاتے تھے۔ دوسرا میں جب بھی حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے پاس جاتا تھا تو وہ بھی مجھے الگ بٹھاتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں خواجہ صاحب کے وہاں سے خانقاہ سے واپس آتا تھا تو میں آدمی کے خواب دیکھتا تھا کہ میرے کپڑے بہت میلے چیلے ہیں اور میں نے اتارے ہیں اور میں نے ان کو دھویا، وہ صاف ستھرے ہو گئے۔ میں نے کہا بس یہ دل دھل رہا تھا تمہارا۔ اچھا پھر دوسرا عجیب خواب دیکھا کہ حضور ہیں اور حضور تیزی سے ایک طرف جا رہی ہیں اور حضور کے پیچھے کچھ لوگ لگے، آپ کے دشمن، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے، حضور ایک اور کے پیچھے ہوئے، میں حضور کے دشمنوں کے سامنے آ کر میں نے کہا یہ میرے نبی ہیں، ان تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میری جان سے گزرنا ہوگا، ان تک پہنچنے سے پہلے میری جان سے گزرنا ہوگا۔ پھر رب نے اس کو نوازا، بیوی شری پردہ کرتی ہے، خود بارش ہے، اللہ نے اپنے گھر بلایا، حضور کے روزے پر بلایا۔ عجیب اسی تاریخ میں ماڈل اقبال ٹاؤن زینت بلاک میں نے پروگرام کیا، لوگوں کو دعوت دیتی تھی کہ دن ہم نے احتجاج کرنا ہے قادیانی کی بدماشی قربانی ہے، تو احتجاج میں کون کون آئے گا؟ 53 کی تاریخ کا میں نے ایک واقعہ سنایا کہ 83 سالہ پورا اپنے 7 سالہ پودے کو کندھے پہ بٹھا کے میدان میں آیا تھا اور ختم زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے،
وہ 7 سالہ بچہ بھی شہید ہوا، 83 سالہ بوڑھا بھی شہید ہوا. اب یہ کردار دہرایا جانا چاہیے، یہ تاریخ دہرائی جانی چاہیے. وہ بات ختم ہو گئی. عید والے دن ہم نے احتجاج کیا. اللہ جزائے خیر لاہور کے جوانوں کو عید کے دن فجر کی نماز کے بعد 700-800 نوجوان جن کو ہم سمجھتے گناہگار سے ہمارے سے ہیں، وہ داڑھی منڈے میں کتنی تعداد میں وہ سارے وہاں موجود تھے. کہتے تھے جان دیں گے قادیانیوں کی بغاوت نہیں چلنے دیں گے. وہ وہاں پہ جمع ہیں. الحمدللہ عید رکی، سیشن کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا، اسٹے آرڈر بھی سب کچھ ہو گیا. اتنے کو میں دیکھا زینت بلاک کی مسجد کے ایک بوڑھا ذاکر سے ذکر کرنے والا، بڑی بات گزارا، موٹر سائیکل پہ چھوٹے بچے کو لے کے آ رہے ہیں. بالکل آخری بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے کو لے کے آ رہا ہے. میں دیکھا سلام تو آئی ختم. کوئی مہینے کے بعد دوبارہ جامع مسجد زینت بلاک میرا بیان ہوا. اقبال پر جامع مسجد زینت بلاک شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب خطیب ہیں، ان کی مسجد میں بیان ہوا. تو بیان کے بعد وہی بوڑھا وہ مجھے ملا، کہتے ہیں کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہتے ہیں کیجئے. کہتے ہیں اللہ گائیں. کہنے کا چلو سعادت ہے، بزرگ آدمی ہے، اللہ والے ہیں، ذاکر ہیں. میں ایک طرف چلا گیا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. وہ رونے لگے. میں نے کہا کو کیا ہوا؟ کہتے میں لوگ دیکھتے ہیں تسبیح گھماتا ہوں لیکن میں دیکھ رہی ہوں، میں تو بس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. اللہ رحمت کر دے، کرم کر دے، لیکن مجھ پر اللہ نے کرم کی بارش نازل کر، رحمت کی بارش نازل کر. کیا ہوا؟ کہتے مولانا آپ نے عید سے پہلے یہاں بیان کیا تھا، دعوت دی تھی، 53 کی تاریخ کا واقعہ سنایا تھا، 83 سالہ بوڑھا پوتا قربان ہو گئے. میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا تھا تاریخ دہرانی چاہیے. میں نے کہا ہاں. کہتا میں بھی آیا تھا اپنے پوتے کو لے کے، میں بھی آیا تھا اپنے پوتے کو لے کے. میں نے کہا ہاں ہاں آپ تم آئے تھے. کہتے مولانا میں ادھر احتجاج کے بعد جب گھر پہنچا تو میرا کزن تقریباً 22 سال سے روزہ پاک پہ میرا سلام پیش کر رہا ہے، مدینہ میں ہوتا ہے. تو اس کا میری غیر موجودگی میں فون آیا. میری اہلیہ سے پوچھتا کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو باہر گئے ہیں، آئے نہیں پڑھنے کے، آئے نہیں. گھر بابا جی بتائے بغیر ہی پوتے کو لے کے چل پڑے تھے، آئے نہیں. پھر جی کہتے آپ فون کریں. میں نے فون کیا کزن کو، اس نے حال حال پوچھا. کہنے لگا سچ سچ بتاؤ حاجی صاحب آج کون سا عمل کیا ہے؟ کہتے یار میں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ عید پڑھ کے اب نہیں، سچ بتاؤ کون سا عمل کیا ہے؟ او بھائی میں عید پڑھ دیں گے، نہیں سچ بتاؤ کون سا. کوئی عمل ضرور آج ایسا کوئی عمل کیا ہے کہ جو ذرا بکھرا سا ہے، بتاؤ کون سا عمل کیا ہے. میں نے کہا یار وہ ختم نبوت کی تاریخ چلی تھی، یہاں پہ لوگ جمع ہوئے تھے تو وہ میں نے واقعہ سنا تھا. تو میں بھی اپنے بیٹے کا نام نہیں، اس کے بیٹے کو لے کے، پوتے کو لے کے تاریخ میں کہ شاید میں اور پوتا شہید ہو جائیں. تو آگے سے اس نے مدینہ والے نے کہا بس یہی وجہ ہے. میں نے کیا ہو؟ کہتے یہی وجہ. وہ ہوا کیا ہے؟ کہتا بابا جی حاجی صاحب 22 سال سے تمہارا سلام پیش کر رہا ہوں، کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو آج ہوا. کیا ہوا؟ کہتا میں نام لے لے کے سلام پیش کرتا ہوں. آج جب میں نے اپنے بھائی کا فلاں کا نام لے لے کے سلام پیش کیا، کہتے جیسی میں نے تمہارا نام لیا بھی سلام پیش نہیں کیا تھا، میرے سامنے جالیاں نہیں تھیں، میرے سامنے روزہ پاک کی دیوار تھی اور میرے سامنے سرکار کی قبر مبارک تھی. اللہ کی قسم میں آپ کو سچا بات میں سنا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. میرے سامنے حضور کی قبر تھی، میں نے آپ کا نام لیا، سلام پیش کیا. پھر دوبارہ وہی جاری ہے، دیواریں ہیں، وہی سبز کپڑا میرے سامنے ہے. تو میں نے اپنے آپ کو یوں ہلایا جلایا، کیا ہوا کیا؟ تو میرے دل نے کہا کہ آج آپ نے کوئی کام کیا ہوگا کہ آپ کی برکت سے مجھے حضور کی قبر کی زیارت ہو گئی. اور کام کیا ہے؟ اپنے بڑھاپے کو حضور پہ قربان کر دینے کا سچا جذبہ، پوتے کو قربان کر دینے کا سچا جذبہ. یہی میں نے آخر میں کہا ہے، ذات مصطفیٰ میں اگر شناسی پہچان چاہیے تو سرکار کی ناموس، سرکار کی ختم نبوت کے وفادار بن جائیں، چوکیدار بن جائیں. دکاندار ہیں، دکان پہ اس پیغام کو پھیلائیں. تاجر ہیں، تاجر میں پیغام پھیلائیں. دفتر میں ہے، دفتر میں پیغام پھیلائیں. آپ جس طبقے کاری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں پیغام پھیلائیں.
نمائندے بن جائیں مصطفیٰ کے، سب کی نمائندگی چھوڑ کے چوکیدار بن جائیں حبیب کبریا کے، سب کی چوکیداری چھوڑ کے وفادار بن جائیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت ان کی ختم نبوت کی۔ اللہ کریم میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ ویسے میں نے آیتیں جو پڑھی تھی اور جو حدیثیں پڑھی تھی وہ ختم نبوت کے عنوان پر بات کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، آپ کے نام سے ثابت ہے، آپ کے جسم سے ثابت ہے، آپ کے